گھر میں کھانے کچھ ہو مت ہو لیکن گھر میں دینداری ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ دینداری. حضور نے فرمایا او میری امت دینداری کی بنیاد پر رشتے کرو گے تو انشاءاللہ تم ہمیشہ کامیاب رہو گے. اور دیکھو دینداری کے بنیاد پہ کیسے رشتے ہوئے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا تابعی ہے، اتنا بڑا تابعی ہے کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے اندر سب سے بڑے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تابعی کے اندر سب سے بڑا تابعی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ. سعید بن مسیب یہ وہ شخص ہیں جس نے براہ راست علم حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کی ہے. مدینہ پاک کے رہواسی ہیں، انتہائی نیک اور ہزاروں ان کے شاگرد. اور سعید بن مسیب وہ شخص ہے جو خود اپنے بارے میں کہتا ہے خدا کی قسم 20 سال کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور سعید بن مسیب مسجد کے اندر موجود نہ ہو. اتنا بڑا نیک انسان. مدینہ کے گورنر، مدینہ کے وزیر نے پیغام بھیجا کہ سعید ہم اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے چاہتے ہیں. ہم اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے چاہتے ہیں. ہم مدینہ کے گورنر ہیں اور جس بیٹے کا رشتہ آپ کو بھیج رہے ہیں آپ کی بیٹی کے واسطے وہ ہمارا بیٹا ولی عہد ہے. ہمارے وفات کے بعد وہی مدینہ کا گورنر بننے والا ہے. ہم نے سنا تمہاری بچی بہت نیک ہے، حافظ الحدیث ہے، حافظ القرآن ہے، ہم اس کو بہو بنانا چاہتے ہیں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ظالم تو دنیا دار ہے، تیرا بیٹا بھی دنیا دار ہے، اور دنیا دار کو میں اپنی وہ بیٹی جس کو میں نے تہجد میں روتا ہوا دیکھا ہے میں اس کو تیرے گھر نہیں دینا چاہتا ہوں. کیا جرات ہوں گی سعید بن مسیب کی؟ مدینہ کے گورنر سے کرے تو بھی دنیا دار ہے، تیرا بیٹا بھی دنیا دار ہے، اور وہ بیٹی جس کو میں نے تہجد میں اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا اس بچے کو تیری بہو میں بنا نہیں سکتا ہوں. تو انہی کے شاگردوں میں ایک بچہ تھا جس کا نام تھا ابو وداع. ابو وداع اس کا نام تھا. تو کچھ دن وہ درس حدیث میں شریک نہیں ہوا. تو سعید بن مسیب نے پوچھا بھائی ابو وداع کہاں ہے؟ تو طلبہ نے کہا حضرت اس کی شادی ہو چکی تھی، کئی مہینے گزر چکے تھے، لیکن اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تجہیز تدفین کے اندر وہ نہیں آ سکا ہے. کہ ٹھیک ہے. جب ابو وداع آئے تو سعید بن مسیب نے پوچھا ابو وداع کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میلے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ حضرت بیوی کا انتقال ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، کھلانا پڑتا ہے، سلانا پڑتا ہے، اس واسطے میں درس حدیث میں نہیں آ سکا ہے، میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے. جانتے ہو وہ ابو وداع جس کے پاس رہنے گھر نہیں تھا، لیکن سعید بن مسیب کو معلوم تھا یہ ابو وداع اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں دین کی محبت ہے، اس کے دل میں حدیث کی محبت ہے، اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے. تو کہا سعید بن مسیب نے ابو وداع کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری بیوی کا انتقال ہو چکا، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی سنبھالنے کے لیے خاتون کی ضرورت ہوگی. کہ حضرت نکاح تو کرنا چاہتا ہوں، گھر کا غریب ہوں، چھپر کا گھر ہے، کچا گھر ہے، گھر میں کھانے کے لیے راشن نہیں ہے. سعید بن مسیب نے کہا کیا سعید بن مسیب آپ کی نکاح میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے، کیا تم قبول کر سکتے ہو؟ ابو وداع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعید بن مسیب اتنی بڑی شخصیت، حافظ الحدیث، حافظ القرآن، ہزاروں طلبہ ان کے شاگرد، اور وہ اپنے ایک ادنا سے، ایک کمتر چھوٹے سے طالب علم سے کہہ رہے ہیں جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، جس کے گھر میں بچے موجود ہیں، گھر بھی کچا ہے، گھر بھی چھپر کا ہے، اور اپنی وہ بیٹی جو تہجد پڑھنے والی ہے، جو حدیثوں کی حافظہ ہے، جو علوم کی عالم ہے، اور قرآن کریم کی حافظہ ہے، اور فقاہت کی مفتی ہے، وہ بچی کو میرے نکاح میں دینا چاہتے ہیں. اس بچے کو یقین نہیں آیا. تو سعید بن مسیب نے کہا میں 2 بندوں کو گواہ بناتا ہوں اور اپنے بیٹے کا نکاح آپ سے کرواتا ہوں، اور خطبہ نکاح پڑھنا شروع کر دیا. 2 بندے گواہ بن گئے اور اپنے اس شاگرد سے اپنے بچے کا نکاح کروایا کہ جس کے جو شاگرد کی زندگی دین پر تھی، سعید بن مسیب نے اپنے بیٹے کا نکاح دین کی بنیاد پر اپنے شاگرد سے کروا دیا. کیا رشتہ تھا؟ بادشاہ کا بیٹا، لیکن اس کو ٹھکرا دیا دنیا کی بنیاد پر، اور اس بچے کو اپنی بیٹی دی جس کے پاس رہنے صحیح ڈھنگ سے گھر بھی نہیں تھا، دین کی بنیاد پر. تو لوگوں دین کی بنیاد پر رشتے کرو. اب جب دین کی بنیاد پر رشتے ہوں گے، ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کوئی انسان خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے، یقیناً جب خوبصورت بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں، لیکن کوئی بندہ خوبصورت
خوبصورت سیرت اچھی ہے، پاکیزہ ہے، خوبصورت کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے، پھر یہ نوجوان جب اپنی خوبصورت با اخلاق بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔